اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 پڑھیں گے، 93۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، کلو تمام، طعامی کھانے، عام لفظ ہے، اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، طعام قیام ہے نا، تو اسی سے ہے طعام کھانا۔ کانا تھے، حلن حلال ہے، لام لام حلال کا لفظ بھی عام ہے۔ لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ سوائے، البتہ، علاوہ، ما جو حرم حرام کر لیا، اسرائیل اسرائیل نے، علی نفسی ہی اپنے اوپر، من قبلی اس سے پہلے، ان کے تنزلہ اتاری جاتی، التورات تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے، سوائے ان چند چیزوں کے جنہیں اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا، منع کر لیا، اور یہ واقعہ توریت کے نزول سے پہلے کا تھا۔ اب یہاں پر احکامات کی جو بحث چل رہی ہے وہ حلت و حرمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہود نے بہت ساری سازشیں کیں اور بہت سارے فتنے پھیلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، تعلیمات پر کوئی اصولی اعتراض تو ان کے پاس نہیں تھا، اور کسی بھی طرح وہ دلیل نہیں لا پاتے تھے، تو پھر انہوں نے فقہی اعتراضات اٹھانے شروع کی، کیونکہ فقہ کی لوگوں کو اتنی فہم نہیں نہ ہوتی، تو فقہ کی بنا پر فرقہ واریت پھیلانا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی تو سارے فرقے فقہ کی بنا پر بنے، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم بریلوی ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں نا تو یہ سارے مسائل جو پیدا کیے گئے فقہ کی بنا پر کیے گئے، کیونکہ لوگوں کو فقہ کی سمجھ نہیں ہوتی۔ قانون ہے نا، قانون سیکھنا سمجھنا مشکل کام ہے، اس کی وجہ سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، ٹول بنا لیتے ہیں اپنا۔ یہود نے بھی یہی کیا، ان لوگوں نے فقہی اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے کہ فلاں چیز جو ہم پر حرام ہے ان لوگوں نے حلال کر دی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دی، فلاں چیز تو انبیاء نے ہمارے ہاں حرام رکھی تھی تو انہوں نے حلال کر دی، وغیرہ۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اللہ رب کریم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کھانے کی یہ ساری چیزیں جو آج حلال ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دے رہے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے ہاں بھی حلال ہی تھیں، کوئی علیحدہ دین نہیں لے کر آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی علیحدہ فقہ نہیں لے کر آئے، حلال ہی تھیں وہ ساری چیزیں بھی۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں توریت کے نزول سے پہلے اسرائیل نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا خود۔ اب اسرائیل سے مراد یا تو بنی اسرائیل ہے اور یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور زیادہ اتفاق رائے اسی پر ہے کہ یہاں مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور یہی زیادہ درست بھی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے طبعی کراہت کی وجہ سے یا پھر ناپسندیدگی یا بیماری کی وجہ سے کچھ چیزیں اپنے اوپر منع کر لیں،
چھوڑ دیں کچھ چیزیں استعمال کرنا. طبعی کراہت بھی ہو سکتی ہے، طبعی کراہت کی وجہ سے چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں نا، چھوڑی جا سکتی ہیں. اس کی دلیل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہسن کچا اور پیاز اور گندنا وغیرہ آپ نہیں کھاتے تھے، پسند نہیں تھا. کچا، پکا ہوا نہیں، پکا ہوا کھا لیتے تھے. لیکن کچا جیسے ہم بھی پیاز وغیرہ سلاد میں ڈال لیتے ہیں کچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کیا اور صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ منع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ بتایا کہ نہیں، یہ منع نہیں ہے، میں نہیں کھاتا، تم لوگ کھاؤ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوجڑی نہیں کھاتے تھے، لیکن آپ دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، آپ کو ذاتی طور پر پسند نہیں تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تلی اور کلیجی نہیں کھاتا، مگر یہ دونوں حلال چیزیں ہیں. آپ کو نہیں پسند تھا، ان دونوں کا ذائقہ نہیں پسند ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے. اسی طرح گوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. تو عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا، دسترخوان پر گوہ، روسٹڈ گوہ موجود تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی، لیکن ہم سب کھا رہے تھے اور آپ نے ہمیں نہیں روکا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، تباً پسند نہیں تھی، تو آپ نہیں کھاتے تھے. تو لہٰذا پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی بنا پر بھی کوئی چیز چھوڑی جا سکتی ہے، اور بیماری کی بنا پر بھی چھوڑی جا سکتی ہے. جیسے کسی کو یورک ایسڈ ہے اور وہ بڑا گوشت نہیں کھا سکتا، دالیں نہیں کھا سکتا. اس طرح بیماری کی بنا پر بھی کوئی چیز چھوڑی جا سکتی. کسی کو الرجی بھی ہو سکتی ہے نا بعض چیزوں سے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام، کیونکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دے لیں، مطلب یہ کہ اپنے اوپر ان کی لیے پابندی لگا دی کہ میں نے نہیں کھانے. اب آپ علیہ السلام ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے. اسی چیز کو ان لوگوں نے دلیل بنایا. بعد ازاں پھر ان کی پیروی میں ہو سکتا ہے ان کے بچوں نے بھی استعمال نہ کی ہو، یا ایک یعنی ریچول بنا لیا ہو ان کی یاد میں. ہوتی ہے نا ایسی چیزیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نہ کھانے کی وجہ سے وہ ایک ناپسندیدگی ڈیولپ ہو گئی ہو، جیسے گھرانوں میں ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے گھر فلاں چیز نہیں کھائی جاتی، عادت بن جاتی ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے. بہرحال یعقوب علیہ السلام نے جن چیزوں کو اپنے اوپر منع کیا، جن کو کھانا چھوڑا، استعمال کرنا چھوڑا، وہ ان کا ذاتی فعل تھا، پسند و ناپسند کی بنا پر. اس کا سبب کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اب تیسری بات یہ آ رہی ہے، یعنی آگے اللہ رب کریم جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیا، لیکن یہ توریت کی نزول سے پہلے کی باتیں ہیں، لہذا توریت میں یہ حکم نہیں آیا. ٹھیک. کیونکہ یہود کس شریعت پر عامل ہے؟ شریعت موسوی پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر. اس کا نام کیا ہے؟ توریت. یعقوب علیہ السلام توریت کے زمانے سے پہلے گزرے، بہت پہلے گزرے، کافی فرق ہے. اور یعقوب علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لائے. کیوں لائے نئی شریعت؟ ابراہیم علیہ السلام شریعت لائے تھے نا پہلے، جس پر ادھر عرب عامل تھے اور ادھر یہود عامل تھے. اس کے بعد یہود میں اسحاق علیہ السلام آئے، پھر یعقوب علیہ السلام آئے، پھر یوسف علیہ السلام آئے. یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے آنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لہٰذا غالب یہی ہے گمان کہ کوئی نبی نہیں آیا اس عرصے میں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. اب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر میں تھے، یعنی یوسف علیہ السلام نے انہیں مصر بلوایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مصر سے نکالا. اس عرصے میں جو انہوں نے مصر میں گزارا، جو کہ کئی صدیاں تھی، اس عرصے میں یہ کون سی کتاب پڑھتے تھے؟ کچھ یاد آتا ہے؟ کیونکہ یہ تذکرہ اب ساروں نہیں پڑھا ہے، فرعون والا تذکرہ کتنا بھی پڑھا ہو، تھوڑا پڑھا ہو، بہت پڑھا ہو، سب نے پڑھا ہے. تو کچھ یاد آتا ہے؟
نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی ہی نہیں. ان کے پاس کوئی کتاب تھی ہی نہیں. کہاں گئی کتاب؟ گم کر دی، ضائع کر دی. ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے نئی شریعت قائم کی تھی تو کتاب تو دیے گئے ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو کون سی کتاب آئی ابراہیم علیہ السلام پر؟ ہمیں نام تک نہیں پتا. نام تک نہیں پتا. ان لوگوں نے وہ کتاب ضائع کر دی. اسی شریعت کو فالو کرتے رہے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اور پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام. لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بعد وہ کتاب بھی گم کر دی. اور جب موسیٰ علیہ السلام ان پر آئے ہیں تو ان کے پاس اللہ کے کلام کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پر پھر نئی کتاب آئی، نیا لا اترا، توریت. اب جب نیا قانون آ گیا اس نے پچھلے قانون کو منسوخ کر دیا. اصول ہے نا، نیا قانون پچھلے کو منسوخ کر دیتا ہے. منسوخ کر دیا. نیا قانون کس کا تھا؟ توریت کا. اب توریت کو چھوڑ کر پچھلی باتیں لے کر آنا دین کی دلیل بنانے کے لیے، اس کا کوئی جواز نہیں. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ملت ابراہیمی پر ہم سب انبیاء کو حق مانتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی گزرے ہیں سب اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اور انبیاء برحق تھے، اور انہوں نے پورا کام کیا اپنا. ہمیں ان سے محبت ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے اگینسٹ ہم کسی بھی نبی کے کسی فعل کو دلیل نہیں بنا سکتے. دو وجوہات ہیں. پہلا، ان کا کوئی فعل ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی کتابیں صحیح حالت میں موجود نہیں ہیں. اول تو موجود ہی نہیں ہے، اور جو دو کتابیں موجود ہیں صحیح حالت میں نہیں ہیں. اور ان کی زندگی کے حالات جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہم کسی بات کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعتاً 100% سچ ہے یا جھوٹ ہے، الا یہ کہ اس کا ذکر یا قرآن میں آ گیا ہو یا صحیح حدیث میں آ گیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا فعل اگر ثابت بھی ہو جائے کہ صحیح ہے، قرآن سے یا حدیث سے کسی واقعے سے ثابت بھی ہو جائے، تو ہمیں فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارے لیے دلیل انہی کا فعل بنے گا. تو جو امت جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے وہ اسی کو فالو کرتی ہے. تو یہودی کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور ان کی کتاب توریت ہے. لہٰذا یعقوب علیہ السلام ایک تو پہلے گزرے، اور یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے ٹوٹل ضائع کر دیا. اس کا کوئی اثر ان کے پاس باقی نہیں بچا. اب ان کی کتاب توریت ہے، اور یہ ایمان لائے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور آج تک یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. تو پھر بات توریت کی کریں نا، توریت میں حکم ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں 3 بنیادی اصول سامنے آتے ہیں. پہلا اصول یہ کہ سب چیزیں حلال ہیں. اللہ کی بنائی سب چیزیں حلال ہیں. کیونکہ یہودیت اور عیسائیت کا تصور یہ ہے کہ سب کچھ حرام ہے، یعنی دنیا حرام ہے سوائے ان چیزوں کے جنہیں اللہ حلال قرار دے دے. لیکن اسلام کا نظریہ مختلف ہے. اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ساری چیزیں حلال ہیں تب تک جب تک کسی چیز کو حرام قرار نہ دے دیا جائے. اور اللہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے؟ پڑھا ہے آپ نے سورہ بقرہ میں. جی، سور کا گوشت، اور صرف گوشت نہیں، سور اٹ سیلف، اس کے ساری ہی چیزیں، ہڈیاں ہوں، بال ہوں، کھال ہوں، سب حرام ہے. بہتا ہوا خون، مردار، اور وہ کھانا یا وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر پکارا گیا ہو، یعنی جو جانور اللہ کے سوا کسی خانقاہ، کسی آستانے کے نام پر ذبح کیا گیا ہو،
یا پھر وہ کھانا جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نذر وغیرہ کے طور پر پکایا اور بانٹا گیا ہو، یہ حرام ہے۔ باقی اللہ نے کہا جاؤ کھاؤ پیو، حلال ہے۔ تو یہ کھانا پینا جو ہے اللہ رب کریم نے ہمارے لیے معروف رکھا۔ اب یہ سب اصول جو ہے سب مذاہب کا ہے، کیا کہ سب کچھ حلال ہے جب تک حرام قرار نہ دے دیا جائے۔ اللہ رب کریم نے تو ہمیشہ ایک ہی دین بھیجا، وہ ہے اسلام، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسلام لائے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بھی یہی اصول لائے کہ سب کچھ حلال ہے، صرف یہ گنتی کی 3-4 چیزیں حرام ہیں، باقی سب حلال ہے، جاؤ اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا۔ یہی اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب کچھ کھانے کی چیزیں جو آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دے رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی حلال قرار دی اور بنی اسرائیل پر حلال ہی تھیں، سوائے اس کے کہ چند چیزیں اسرائیل نے خود اپنے اوپر منع کر لی۔ تو اس کی وجہ کراہت بھی ہو سکتی ہے، طبعی ناپسندیدگی، بیماری بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بطور تقویٰ انہوں نے کچھ چھوڑ دیا ہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں رہبانیت رائج تھی، وہ رہبانیت کے طور پر چیزیں ترک کر دیا کرتے تھے، ایسا ہو جاتا تھا، لہٰذا ہو سکتا ہے ایسی بھی صورت رہی ہو، لیکن اس کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی۔ اب بات یہ ہے کہ دوسرا اصول یہ آیا کہ کسی بھی شخص کے کسی چیز کو ناپسندیدگی یا بیماری کی وجہ سے یا حتیٰ کہ تقویٰ کی نیت ہی سے، یعنی رہبانیت کی نیت سے ترک کر دینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی، چاہے وہ شخص نبی ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ سارے ہی کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے سوائے ان چند چیزوں کے جنہیں اسرائیل نے خود اپنے اوپر منع کر لیا، حرام کر لیا، اور یہ واقعات توریت کے نزول سے پہلے پیش آیا۔ کیا مطلب تھا؟ کہ اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام نے جن چیزوں کو اپنے اوپر منع کر لیا تھا وہ حلال چیزیں تھیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان کو حلال اپنے اوپر حرام قرار دے لینے سے ان کی حلت میں فرق نہیں آیا، چاہے ان کے اس فعل کا سبب کہ میں نے نہیں کھانا کچھ بھی رہا ہو، بیماری یا ناپسندیدگی یا رہبانیت، جو بھی سبب ہو، یہی 3 سبب ہو سکتے، ان میں سے جو بھی سبب رہا ہو، مگر ان کے اپنے اوپر پابندی عائد کر لینے سے کہ میں یہ فلان چیز کبھی نہیں کھاؤں گا، اس چیز کی اصل حلت اور حرمت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، حالانکہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ تو کوئی کتنے بھی بڑے اسٹیٹس پر ہو، اور نبی سے بڑا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا، اللہ کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام ہی معزز ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اگر کوئی چیز اپنے اوپر منع کر لی، نہیں کھاتے تھے، تو وہ حرام نہیں ہو جاتی۔ جیسا میں نے بھی عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوہ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام نہیں کہا، اور صحابہ کھاتے تھے۔ اسی طرح تلی اور کلیجی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ 2 حلال چیزیں ہیں جو میں نہیں کھاتا اس لیے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی، تم لوگ کھایا کرو تلی اور کلیجی۔ پھر اسی طرح لہسن اور پیاز کے متعلق تو کئی دفعہ واقعات پیش آئے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کھانا بنوا کر لائے تو اس کے اوپر کچا پیاز جو ہے وہ کاٹ کر ڈالا گیا تھا، جیسے بعض اوقات ہم بھی ڈالتے ہیں بعض کھانوں کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر تو کچا پیاز ڈالا گیا تو تم لوگ کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ حلال ہے، البتہ میں ان لوگوں سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے، تو اس لیے میں کھانا پسند نہیں کرتا، یعنی کہ میں جبرائیل علیہ السلام سے براہ راست کلام کرتا ہوں، تو اس لیے کھانا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر جب آپ سٹے کیے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے کھانا بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے بغیر واپس کر دیا، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر آئے آپ کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس میں کچا لہسن اور پیاز ڈالا گیا تھا اور میں یہ نہیں کھاتا،
کیونکہ میں نے فرشتوں سے بات کرنی ہوتی ہے، تب بھی یہ ریزن دی۔ اور پھر مسجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، میں کچا پیاز اور لہسن نہیں کھاتا، اور البتہ یہ حلال چیز ہے، میں کچا پیاز اور لہسن نہیں کھاتا لیکن یہ حلال چیز ہے، تو تم لوگ بھی اس کو پکا کر کھایا کرو، اور اگر کچا کھاؤ تو یعنی اس کی بدبو کے ساتھ مسجد میں مت آؤ، اچھی طرح مسواک وغیرہ پھر کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی بار بار کہ میں نہیں کھاتا مگر یہ حرام نہیں۔ تو یہ پسند و ناپسند تو ایک فطری چیز ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی، مگر کسی کی پسند اور ناپسند سے کوئی چیز اپنی اصل حلت اور حرمت سے تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ دوسرا اصول ہوا۔ اور تیسرا اصول یہ آیا کہ جب کوئی نیا قانون آتا ہے تو وہ پچھلے قانون کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو ہر اللہ کی کتاب جو بعد میں آئی وہ پہلی کتاب کی ناسخ ہے۔ قانون ہے نا، یہ کتابیں قانون کی کتابیں ہیں، شریعت کی کتابیں ہیں، وظیفوں کی کتابیں نہیں ہیں۔ تو قرآن نے اپنی پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح جب توریت آئی اس وقت توریت نے پچھلے سارے قوانین کو منسوخ کر دیا۔ کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ بار بار نئے ایڈیشن بھیجے جائیں؟ کیونکہ پچھلے ایڈیشن گم کر دیے گئے، نام و نشان ہی نہیں ملتے۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام کتنے معروف نبی ہیں، اور ہر مذہب کے پیروکار دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ کون سی کتاب آئی ابراہیم علیہ السلام پر؟ نام کیا تھا اس کا؟ کس زبان میں آئی تھی؟ کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ بھی طے ہے کہ ان پر کتاب آئی تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اندھیرے میں دین کو کھڑا کیا نئے سرے سے، تو کتاب کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا تھا، نام تک موجود نہیں اس کا۔ تو پھر اسی وجہ سے کہ پچھلی کتابیں ضائع کر دی گئی، نئی کتابیں دی گئیں، تو نئی کتابوں نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ لہٰذا توریت نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا، تو جس نبی پر ایمان لائے اس نبی کی لائی ہوئی کتاب ہی پر عمل ہوگا، تو اس سے پچھلی باتوں کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور جس نبی پر ایمان لائے ہو، جس کی امت کہلا رہے ہو، اسی کے طریقہ کار کو فالو کرو گے، اسے پیچھے کی باتوں کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ تین بنیادی اصول نکلے۔ پہلا، ہر چیز حلال ہے جب تک اسے حرام قرار نہ دے دیا جائے۔ دوسرا، کسی کے اپنی ذاتی پسند و ناپسند یا کسی بھی سبب سے کسی چیز کی اپنے اوپر منع کر لینے سے کسی چیز کی حلت اور حرمت کی بنیاد تبدیل نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات کہ جو شریعت بعد میں آئی اور جو نبی بعد میں آئے، ان کی لائی ہوئی شریعت، ان کے اوپر آئی ہوئی کتاب پچھلی کتابوں کی ناسخ ہو جاتی ہے۔ اور جس نبی کا چوتھا ہی نہیں اصول یہ نکلا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کو فالو کریں گے۔ دوسرے انبیاء کرام پر ہم ایمان ضرور لائیں گے مگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کے متعلق ہمارے پاس کوئی یقینی ذریعہ علم موجود نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ نے یہی کہا کہ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل پر بھی حلال ہیں۔ جو چند چیزیں منع کر دی گئیں اس وقت میں، جو یہود نے اپنا ایک ریچول بنا رکھا ہے، خاص طور پر یہ دو چیزوں کا انہوں نے مسئلہ بنایا تھا اس وقت عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اونٹ کا گوشت اور خرگوشت کا گوشت یہود نہیں کھاتے تھے۔ تو عرب اپنے کفر کے زمانے میں تو کھاتے ہی تھے، تو مسلمان ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا۔ اس چیز کو لے کر ان لوگوں نے شور مچایا کہ یہ غلط باتیں بتا رہے ہیں اور دین سے ہٹی ہوئی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو اسی پر اللہ رب کریم نے پھر یہ جواب دیا کہ اگر ایسی کوئی بات موجود ہے تو لے کر آؤ۔